دنیا کی سب سے بہتر جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ جہاں ایمان کو تازگی ملتی ہے، اعمال کا ابھار پیدا ہوتا ہے، مسلمان اپنے دل کے اندر سکون پاتا ہے، وہ مسجد ہے۔ اور دنیا کی سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ اس لیے ہمیں مسجدوں میں وقت زیادہ گزارنا چاہیے اور بازار میں بقدر ضرورت، مگر معاملہ الٹا ہے۔ فارغ ہوئے تو مسجد میں چلیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مکروہ وقت نہ ہو، ایسا ہم نہیں کرتے۔ فارغ ہوئے چلیں، آدھا پارہ صحیح قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اللہ کا کلام اپنی زبان پہ گزاریں، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا تعلق آئے گا۔ یہ نہیں سوچتے ہم، کیا بہت گھر تھک گئے ہیں، چلو صاحب گھر نہیں اچھا لگ رہا، چلو صاحب کہاں چوراہے پر، چلو چوراہے پر، چلو چوراہے پر۔ بازار تو شیطان کا اڈا ہے، لیکن ضرورت کے واسطے جانے میں ثواب بھی ہے۔ اپنے گھر کے انتظام کے واسطے، بال بچوں کے انتظام کے واسطے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے دکان کھول بیٹھے ثواب پا رہے ہیں، لیکن اپنی نگاہوں کو بچائیے، بدنگاہی نہ ہو، کسی کو ستائیے نہ۔ دکان بیٹھ کر کے یہ سمجھیے کہ ہم نے دکان اللہ کے بھروسے کھولی ہے، تو جو آ رہا اللہ کا بھیجا ہوا ہے اس کے لحاظ سے برتاؤ کریں۔ دکان اسی لیے کھولی تاکہ آدمی آوے، سودا خریدے، 4 پیسہ ہم کو ملے اور اس کو سامان مل جائے، اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہوگا کہ ہم اللہ کے بھروسے بیٹھے ہیں اور جو ہماری دکان پہ آ رہا اللہ کا بھیجا ہوا آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اعزاز کا برتاؤ کریں گے، درست کلامی سخت کلامی نہیں کریں گے، نرمی سے بات کریں گے۔ اگر اس کے مقدر میں ہماری دکان سے لینا ہوگا اور اس کے طرف سے ہم کو جہاں پیسہ نفع ملنا ہوگا تو اللہ اس کے اسباب مہیا فرما دیں گے، چلا جائے گا، کوئی حل نہیں۔ لیکن جائے تو یہ سمجھ جائے کہ ہاں میں کسی شریف آدمی کے پاس سے واپس آیا ہوں۔ جا کے کہے گا کہ میں گیا تو میں نے سامان تو نہیں خریدا، مگر آدمی بہت شریف ہے، چلو اسی کے یہاں چلیں، بات کا انداز اس کا بہت اچھا ہے۔ تو مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ مسجد میں پہنچ کر کے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اعتکاف کی نیت سے 10-5 منٹ بیٹھ جائیے، کچھ نہیں اعتکاف نیت بیٹھ جائیے۔ شہروں میں کیا ہوتا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنے کے واسطے نہیں جاتے، مسجد میں قرآن پاک تلاوت نہیں جاتے۔ میں نہیں کہتا ہوں نہیں جاتے، مطلب یہ ہے کہ عموماً جو ہو آج وبا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد جاتے ہیں، دوپہر میں آرام کر لیں گے، دوپہر میں قیلولہ کر لیں گے۔ مسجد قیلولہ کی جگہ نہیں ہے، مسجد اس کی جگہ نہیں، مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔ مساجد جو بنائے گئے ہیں اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، چنانچہ آدمی باہر سے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آنکھ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کان کی حفاظت ہو رہی ہے، سارے اعضاء و جوارح کی حفاظت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھ لی ہم نے تو گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک نماز کا جتنا ملتا ہے 1 بھاؤ، اور مسجد میں پڑھ لیا تو 25 گنا بڑھ گیا، 27 گنا بڑھ گیا۔ مسواک کر لیا تو 70 گنا اس کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے بہت ساری نیکیاں پیدا فرما کر کے اس کا نبی علیہ السلام کی زبان سے اس کی فضیلت بیان کروا کر کے ہمارا بھاؤ بہت لگانا چاہتے ہیں، ہمیں دینا بہت چاہتے ہیں، لیکن ہم لینا نہیں چاہتے۔ جی کیا سب یقین رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں جو موت کا یقین کرنے والا نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ملے گا وہ کہ صاحب نہیں ہم تو مریں گے نہیں، یا کوئی ڈھیٹھیوں کا کہے گا، اس کے اندر تو ہوگا زبان سے ڈھیٹھائی سے کہتے نہیں مرے گا، لیکن وہ بھی سمجھ رہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرنا تو ہے،
میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، اذا مات الانسان قالت الملائکۃ، ملائکہ اللہ کی بہت پاک مخلوق ہیں، بہت پاک مخلوق ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا گیا، وہ تصور و خیال ہی نہیں رکھا گیا ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ تو جب وہ اچھائیاں ہی کرتے ہیں، اچھائیاں پسند کرتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں ما قدما، آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا اس شخص نے، یعنی قبر کی منزل کے واسطے کیا تیار کیا، پل صراط سے پار ہونے کے واسطے کیا تیار کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جواب دینا اس کے واسطے کیا تیار کیا، جنت کے واسطے کیا تیار کیا، جہنم سے بچنے کیا سامان کیا۔ فرشتے آپس میں اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا۔ اور وقال بنی آدم ما خلفا، انتقال ہو گیا، کیسا تھا کیسا نہیں تھا اس کی بات نہیں ہے، ارے بچوں کے واسطے ان کے واسطے کیا چھوڑا، کیا چھوڑا، ہاں دکان چھوڑ کے گیا ہے، اور 25 بیگھہ کھیت چھوڑ کے گیا ہے، ٹریکٹر چھوڑ گیا ہے، فلاں چھوڑ گیا ہے۔ میں نہیں کہتا کھیت بری چیز ہے، میں نہیں کہتا دکان بری چیز ہے، میں نہیں کہتا ٹریکٹر بری چیز ہے، جی اگر آدمی صحیح استعمال کرے تو عزت و آبرو کے بچانے کا ذریعہ ہے، نیکی و صدقہ خیرات کے کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہمارا ذہن اسی پر ہے، بنو آدم کا ذہن اس پر ہے اور فرشتوں کا ذہن اس پر ہے۔ ظاہر فرشتوں کا ذہن بہت پاک ذہن ہے، اس میں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کے واسطے ہم نے کیا بھیجا، ہم اپنی اس زندگی میں آخرت کا کتنا سامان کر چکے۔ اور یہ کوئی خراب بات نہیں ہے کہ اپنے اولاد کے واسطے آدمی کھیتی چھوڑ کے جائے، دکان کے چھوڑ کے جاوے اور ان کے گزارے کے سامان چھوڑ جاوے، بلکہ اچھی بات ہے۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا اس کو کہ انتظرا کیا ہے، اولادک اغنیاء خیر من انتظر فقراء، اپنے اولاد کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، کسی کے دست نگر نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ضرورت مند نہ ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے اولاد کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ کہ کسی کے محتاج نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل لیں گے۔ اب تک تمہارے بس میں تھے اور تمہارے بھروسے پر تھے، اب جو ہے تم نے دے رکھا ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اور یہ تم نے جو چھوڑ کر کے گیا، جو تم چھوڑا ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر صحیح برتاؤ کریں گے، اگر صحیح طریقے میں تربیت کیا ہوگا تو انشاءاللہ باپ کی کمائی کو ضائع نہیں کریں گے، بڑھائیں گے، خود اس سے انتفاع حاصل کریں گے، غربا پروری کریں گے، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، جہاں ضرورت کی چیز ہوگی وہاں خرچ کریں گے۔ تو انسان کا ذہن کیا ہے، فرشتوں کا ذہن کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذہن فرشتوں والا ہے اس کو ترجیح دو، اور جو ذہن بنی آدم والا ہے وہ ترجیح دینے کے لائق نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان الذین آمنوا، جو ایمان والے ہو گئے، اللہ کی ذات والا صفات پہ ایمان لائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، دل میں تصدیق ہے، یقین ہے، اذعان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیا، اس کے بعد اعلان کیا خدا پاک نے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ان کی مہمانی ہوگی، جنت ان کے مہمانی کے واسطے تیار ہے، اور عجیب جنت ہے، ہر جنتی اپنا جنت والا گھر پہچان لے گا، جیسے دنیا کا گھر پہچان لیتا اپنے گھر میں شام کو جاتا ہے، پڑوسی گھر میں نہیں جاتا، اسی طریقے سے ایسا وہاں واضح کھلا ہوا ہوگا، ہر ایک اپنا ٹھکانہ اور جنت کا اپنا مقام پہچان لے گا، وہاں کا معاملہ عجیب ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جنت الفردوس کی مہمانی اور مہمان نوازی جو طے فرما رکھی ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے الجنت قیان
जन्नत की मिसाल ऐसी समझो जैसे चटियल मैदान वगैरह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जन्नत में दरख्त लगता है इस कलमे सोम की पाबंदी से, इसके जिक्र से और इसके बार बार तकरार से, इसके पढ़ने से, इस पर मुदावमत करने से क्या होता है, जन्नत में दरख्त लगते हैं। यानी इस कलमे की बरकत से जन्नत में दरख्त मिलेंगे और वो दरख्त क्या होंगे, उसका साया बड़ा घना और उसके फल बहुत शीरीन, बहुत अजीब। इस दुनिया में उसकी शीरीनी, उसकी लज्जत का कोई तसव्वुर नहीं, न कोई बयान कर सकता है, न किसी का दिमाग उतनी लज्जत को सोच सकता है। उसकी लज्जत को तक पहुंचने के वास्ते हमारा दिमाग कमजोर है। मैं इससे बताना चाहता हूं, इस एक अमल पे खुदा पाक ने जन्नत में दरख्त का इंतज़ाम फरमाया। ये तरीके से तमाम आमाल हैं, किसी से कुछ तैयार होगा, किसी से कुछ तैयार होगा, वक्त कम है, ये सामने रखिए। हम इस बात को यहाँ बताना चाहते हैं, हमारे जहन में ये बैठा हुआ है ईमान बचाए रहे बस, यानी चाहे आमाल सालिहा करे चाहे ना करे, ईमान बचाए रहे तो ज़रूरी है, ये पक्की बात है। ईमान के साथ जिसका इंतकाल हो गया दुनिया से, उसके वास्ते तो अल्लाह पाक जन्नत का फैसला फरमाएंगे। लेकिन अगर बुरे आमाल किया है तो फिर जहन्नम में जाकर के सफाई होगी, धुलाई होगी। मुसलमानों को अल्लाह ताला जहन्नम में अजाब के वास्ते नहीं भेजेंगे, मुसलमानों को अल्लाह ताला जहन्नम में सफाई और धुलाई के वास्ते भेजेंगे। जो गुनाह की गंदगी लग गई है, उस गुनाह की धुलाई के वास्ते भेजेंगे और धुल करके फिर ला के जन्नत दाखिल कर देंगे। और फिर जन्नत के दर्जात मिलेंगे वो आमाल सालिहा पर। जितने आमाल सालिहा कर लेंगे इस दुनिया में, थोड़ी ज़िंदगी के वास्ते आदमी कितनी फिक्रें करता है, कितनी मेहनतें करता है, और उसके वास्ते झूठ बोलता है, फरेब देता है, दगा करता है, और शाम सुबह एक करता है, ना आराम की फिक्र करता है, ना इसकी फिक्र करता है। क्यों? इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के वास्ते। लेकिन ज़रा सोचो, आखिरत की ज़िंदगी जो है वो बड़ी कीमती ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा रहना है। अब ये सोच लेना चाहिए कि इस थोड़ी ज़िंदगी के मुकाबले में जो ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है, उसके वास्ते हमने कितना इंतज़ाम किया। हमें नहीं कहीं दुकान छोड़ दीजिए, दुकान पे बैठ करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह का बहुत महबूब और प्यारा बंदा वह है जो दुकान पे जो है बैठ करके सच बोलता है, बर्रा व सदका, नेकी करता है और सच बोलता है, झूठ और फरेब नहीं देता और दगा करके जो है कमाई हासिल नहीं करता है। वो अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब और प्यारा है। हम दुकान पे बैठ करके अपना सौदा स्वरूप बेच करके जो है अल्लाह ताला कुर्ब हासिल कर रहे हैं और जन्नत का मकाम हासिल कर रहे हैं। जब क्या करें, किसी आने वाले को धोखा न दें, झूठ न बोलें, फरेब न करें, बर्रा व सदका, सच बोलें और सलाह और तकवा को बरकरार रखें। उस दुकान के ज़रिए से बंदा आखिरत की मंजिल तय कर रहा है, खेती कर रहा है और अपने बच्चों की परवरिश के वास्ते खेती कर रहा है और लोगों को सदका खैरात देगा, गरीबों की परवरिश करेगा। वो खेती करता हुआ नेक नीति करता है तो खेती में हल चलाता हुआ, ट्रैक्टर चलाता हुआ और कुदाल घुमाता हुआ और बेंगा छींटता हुआ और खाद छींटता हुआ अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहा है। इसी तरीके से जितने काम हम करते हैं वहाँ रह करके अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए। हम उस वक्त में इबादत करने वाले हैं, अल्लाह से करीब होने वाले हैं। अल्लाह हमें अपने से करीब करने वाला है। मुसलमान और ज़ुबान इसकी गंदी हो, झूठ बोले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वाक़यात भी हैं मगर इस वक्त मौका नहीं है। मुसलमान ये अपने कान से गलत चीज़ें सुने, मुसलमान के सामने तो हर दम ये होना चाहिए, हर आन ये होना चाहिए, हमारा मौला आका हमको देख रहा है। उस्ताद देख रहा है तो शागिर्द क्या हाल होता है, गलत काम करेगा। बाप देख रहा है तो बेटा गलत काम करेगा। बड़ा भाई देख रहा है, उसका इकराम है तो छोटा भाई जो है गलत काम करेगा, नहीं करेगा। अल्लाह देख रहा है, हर आन देख रहा है,
ہمارے اوپر کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہماری آنکھ کہیں جا رہی، کان کچھ سن رہا ہے، زبان کچھ بول رہی، قدم کہیں جا رہا، یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سا تقوی خدا کا ہے؟ تقوی حاصل نہیں ہوا تو اسی کو کہا گیا ہے حدیث پاک میں، انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کیسے عبادت کرو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ تصور نہیں، ایسا نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ آؤ، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے انشاءاللہ ہم نیک اعمال پہ چلیں گے، ہمارے اعضاء و جوارح سلامت رہیں گے، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پیر جو ہے سب سلامت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔